الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی قصۃ صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالناس وہو مریض۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے فی قصۃ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھانے کے بارے میں، جو آپ نے نماز پڑھائی بالناسی لوگوں کو، کس حالت میں؟ وہو مریض، کہ آپ بیمار تھے۔ یعنی اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حالت مرض میں نبی علیہ السلام کے لوگوں کو نماز پڑھانے کی قصے کے متعلق روایت منقول ہے۔ دوبارہ دیکھیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فی قصتی، اس قصے کے متعلق۔ کون سا قصہ؟ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، نبی علیہ السلام کا نماز پڑھانا لوگوں کو، وہو مریض، اس حال میں کہ آپ بیمار تھے، مریض تھے۔ یعنی حالت مرض میں نبی علیہ السلام کے لوگوں کو نماز پڑھانے کے قصے کے متعلق یہ روایت ہے۔ قالت، فرماتی ہیں، فجاء، نبی علیہ السلام آئے۔ اب یعنی یہاں پر وہ عبارات حذف ہیں کہ کس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کیا کیفیت تھی، کچھ نہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کو اختصار کے ساتھ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ فجاء، آئے، حتی، یہاں تک کہ جلسا، بیٹھ گئے، عن یسار ابی بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں پہلو میں، بائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ فکان، پس تھے، یصلی، نماز پڑھا رہے آپ، بالناسی، لوگوں کو، جالسن، بیٹھ کر، آپ لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ وابو بکر قائما، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یقتدی ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اقتدا کر رہے تھے، بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی۔ ویقتدی الناس، اور اقتدا کر رہے تھے لوگ، بصلاۃ ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ قصہ نبی علیہ السلام کے مرض الوفات کا ہے، کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نیابت میں لوگوں کو نماز پڑھانے پر مامور فرما دیا تھا۔ اسی دوران جب نبی علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں تخفیف اور افاقہ محسوس کیا تو آپ مسجد میں نماز آ کر ادا کرنے لگے۔ اب یہاں پر اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی آ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، تھوڑا سا افاقہ، اور حدیث کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ آپ نے دو صحابہ کے سہارے سے چلتے ہوئے آپ مسجد کے اندر آئے تھے۔ تو آ کر آپ نبی علیہ السلام ابو بکر کے بائیں پہلو میں بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ جب اصل امام آ جائے، جو امام ہے وہ آ جائے، تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ امامت کروائے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اصل امام آ چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اصل امام تھے، آ گئے تو آپ لوگوں کی آپ نے جماعت کروانا شروع کر دی، آپ امام بن گئے۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں پہلو میں بیٹھے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی
مقتدی کے بائیں پہلو میں ہوگا، یعنی مقتدی کو اگر کھڑا ہونا ہے امام کے ساتھ تو وہ امام کی کس جانب آئے گا؟ دائیں جانب۔ اس لیے یہاں پر کلیئر واضح کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں جانب آ کر آپ نہیں بیٹھے، بلکہ ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھے، یعنی کہ آپ امام بن گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بن گئے؟ مقتدی بن گئے۔ تو آ کر بائیں پہلو میں بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی نماز کھڑے ہو کر پڑھا رہے تھے، تو اسی طرح کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ اب کیا ہوا معاملہ؟ پہلے امام تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب امام کون بن گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نماز کی اقتداء فرما رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی آواز مبارک صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سن رہے تھے، اور باقی لوگ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ان کو سنائی دے رہی تھی۔ تو یہ حدیث اس جانب، یعنی جو میں نے اشارہ آپ کو کیا، یہ اس کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ تو اصل میں پیچھے آپ نے حدیث پڑھی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو تم سب کے سب بیٹھ کے نماز پڑھو گے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی سارے کے سارے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ یعنی پہلی حدیث کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ امام اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو سب نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، امام بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو سب نے بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ یہ مرض الوفات والا قصہ، اس میں امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، مقتدی کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں دونوں میں آپس میں کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا بظاہر۔ اب اختلاف یہ ہو گیا کہ کیا امام کی اقتداء کرتے ہوئے بیٹھ کر ہی نماز ادا کرنی ہے، یا پھر امام کی اقتداء کو ہم نے اس چیز کے اندر چھوڑ دینا ہے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے وہ اس جانب گئے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ تو گویا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث منسوخ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے نزدیک منسوخ حدیث اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس سے مسئلے کے اندر خلل آ رہا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا ہے؟ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک تعارض رفع ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں تعارض دور کرنا چاہیے، ناسخ منسوخ قرار نہیں دینا چاہیے۔ بعض علماء وہ اس جانب گئے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو کیا ہے؟ منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آخری فعل ہے، آخری عمل ہے، کہ آخری عمل کیا ہے؟ آپ نے بیٹھ کے پڑھی، مقتدی کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، تو لہٰذا وہ ابو ہریرہ والی حدیث کیا ہو گئی؟ اب منسوخ ہو گئی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو نماز شروع کروائی تھی وہ حالت قیام میں شروع کروائی تھی، تو اس لیے ان پر قیام لازم تھا، اور نبی علیہ السلام نماز کے درمیان میں تشریف لائے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور دوسرے لوگوں نے آپ کی اقتداء اس لیے یہاں پر نہیں کی کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امام تھے، ان کے امام تھے۔ تو امام جب کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا تھا تو مقتدی بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اب امام دوسرا ہو گیا ہے، اب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو لہٰذا مقتدی کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ یعنی اس کو ایک اور آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر اس نے نماز کا آغاز کھڑے ہو کر کیا ہے، کھڑے ہو کر اس نے نماز کا آغاز کیا ہے،
تو اس صورت کے اندر مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام نماز پڑھانے کے دوران اس نے اپنی طبیعت کے اندر وہ محسوس کی کہ اب میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیا میرے لیے مشکل ہے، تو وہ بیٹھ جاتا ہے، تو مقتدی نہیں بیٹھیں گے، مقتدی کھڑے رہیں گے، کیونکہ امام نے آغاز وہ کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اگر امام آغاز ہی سے بیٹھ جائے، آغاز ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مقتدی بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔ یہ مطلب ہے جب یہ طریقہ ہم لیں گے تو پھر دونوں حدیثیں وہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گی، ناسخ منسوخ ہمیں نہیں کہنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی نماز شروع کروائی تھی کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر، تو اس لیے صحابہ کرام جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر ہی پڑھتے رہے۔ امام بعد میں آئے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے صحابہ بیٹھے نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں اس کے اندر موجود ہے، گنجائش موجود ہے۔ تو مقتدی جس کے اندر تو قیام کی طاقت ہے، قوت ہے، تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، پہلے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو جو بندہ مقتدی میں سے یہ طاقت ہی نہیں رکھتا قیام کی، ہمارے ہاں اکثر طور پر کیونکہ جو کرسیوں پر نماز پڑھنے والا معاملہ چل پڑا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز رکھنی چاہیے مد نظر، کیونکہ کرسی پر بیٹھ کر اکثر لوگ نماز اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو رکوع اور سجود کے اندر معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، یعنی کمر جھکانے کے اندر گھٹنوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے تکالیف ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی، تو اب ان کو اس چیز کے اندر تو ہے، لیکن اگر وہ کھڑا ہونا چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہونے میں ان کے اندر طاقت موجود ہے۔ تو اگر وہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ہی ان کو نماز پڑھنی چاہیے، ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں جو ارکان وہ ادا نہیں کر سک رہے، وہ پھر ایک مجبوری ہے، وہ ایک مجبوری ہے، تو مجبوری کی صورت کے اندر وہ کرسی پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، جتنی طاقت ہے کھڑے ہونے کی، تو وہاں پر کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یعنی کہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس لیے لے کر آ گئے تاکہ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی، اس کو اگر ہم منسوخ نہیں بھی کہیں گے تو دونوں پر عمل بھی ہو سکتا ہے، اور بعض علماء کے مطابق وہ حدیث، وہ حکم کیا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں رائے علماء کی موجود ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب جو امام اصل امام ہے وہ اگر کسی کو اپنا نائب مقرر کر دیتا ہے تو وہ نائب اس کی جگہ پر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر نائب مقرر نہیں ہے تو پھر امام کا انتظار کرنا چاہیے، امام کا انتظار کرنا چاہیے کہ امام آئے گا، وہ نماز پڑھائے گا۔ ہاں الا یہ کہ اگر پتہ ہے کہ امام اس علاقے کے اندر ہی نہیں ہے، تو امام کہیں اور گیا ہوا ہے، تو پھر آپ کسی اور کو پڑھانے کے لیے آگے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال امام کا نائب مقرر کرنا چاہیے تاکہ امام کی عدم موجودگی کے اندر وہ نماز پڑھا لے۔ اور پھر دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب مقرر امام آ جائے تو وہ اب امامت کا زیادہ حقدار ہے، وہ اگر آ کر نماز پڑھانا شروع کر دے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں اجازت موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے ساتھ لگاؤ، تعلق، مسجد کے ساتھ لگاؤ، تعلق اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں اقتداء کتنی کیا کرتے تھے کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو وہ اپنے لیے بڑا باعث اجر اور ثواب سمجھا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔